إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طوبى، مبارک ہو شخص کو. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں: قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان، مبارک اس انسان کو جس میں 3 وصف ہے. نمبر 1، من اسلم، جو ایک سچا مسلمان ہو، وَرُزِقَ کفافا، اور اس کو اتنا دے دیا گیا ہو جس سے اس کا گزارا ہو رہا ہے. تیسری بات فرمایا: وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَعْطَاهُ، کہ اللہ نے اس کو اس چیز پر راضی ہونا سکھا دیا جو اللہ نے اس کو دیا ہے. مسلمان ہو، گزارے لائق مل رہا ہو، اور جو ملا ہے اس پر خوش ہو. جس بندے میں 3 وصف ہیں اس کو مبارک ہو. مبارک کون دے رہے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان جس میں یہ 3 وصف ہیں. کامیابی کس بات میں؟ کہ وہ مسلمان ہو، گزارے لائق مل رہا ہو، اور جو ملا اس پر خوش ہو. ہم میں سبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال حين اصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وعن الزعيم ان اخذ بيده حتى ادخله الجنه. فرمایا جس بندے نے صبح ایک مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ پڑھ لیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی. جو بندہ صبح یہ جملہ کہہ دیتا ہے، فَأَنَا الزَّعِيمُ، اس بندے کا گارنٹر میں ہوں، اس بندے کا ضمانتی میں ہوں، أَنْ آخُذَ بِيَدِهِ، کہ میں اس بندے کا ہاتھ تھام لوں گا، اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا، اور اس بندے کا ہاتھ پکڑے ہی رکھوں گا حتی ادخلہ الجنہ، جب تک اس بندے کو جنت کا داخلہ نہ دلوا دوں. گھڑی سے دیکھ کر آرام سے پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، تو 3 سیکنڈ لگتے ہیں. کہ جو بندہ صبح 3 مرتبہ ایک مرتبہ یہ جملے کہہ دے، آپ نے 3 ضمانتیں دی. میں اس بندے کا گارنٹر ہوں، اور ضمانتی بھی ایسا، یہ زمین اوپر اور آسمان نیچے آ سکتا ہے، مگر ضمانتی اپنی بات سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں سب سے اللہ کے ہاں مکرم انسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنَا الزَّعِيمُ، اس بندے کا میں ضمانتی ہوں کہ اس بندے کا ہاتھ تھاموں گا،
اور اس بندے کے ساتھ ساتھ رہوں گا. جب گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، پر کیا ہی وہ انسان اچھا ہوگا جس کو اللہ کے نبی ہاتھ سے پکڑے ہوئے اس کی گھبراہٹ میں، پریشانی میں اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے جب تک اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کروا دیتے. آپ بھی ماشاءاللہ شادیاں کرتے ہیں بچوں کی، بیٹے بیٹی بہن کی، اور آپ باہر وہ کھڑے ہوتے ہیں کسی ہوٹل میں، مارکی میں، جو بندہ آتا ہے اس کو ملتے کہ جی تشریف رکھیں، اندر تشریف لے جائیں. پر ایک مہمان ایسا آتا ہے کہ وہ باہر آپ گیٹ پر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو اس کی کرسی تک بٹھانے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان آپ کی نگاہ میں عام انسان نہیں ہے بلکہ کوئی وی آئی پی شخصیت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا جو بندہ صبح صبح یہ جملہ ایک دفعہ کہہ لے میں اس بندے کا گارنٹر ہوں، ہاتھ سے تھام کر جنت تک اس کو چھوڑ کے آؤں گا. اب کہتے ہو یہ تو 3 سیکنڈ کی بات ہے، روزانہ کر لو. بھائی اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی دخل الجنہ. جو بندہ واقعی راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین پر ہونے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، وہ بندہ جنت میں جائے گا. راضی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سبھی سمجھتے ہیں مسلمان ہیں. اور بھائی یاد رکھو کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہے جب تک اس میں ارکان اسلام نہ پائے جائیں. کلمہ پڑھ لیا آپ نے، سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ میں اس پہ بڑا پریشان ہوں تو ہمارے بڑے بڑے جو اس وقت سیاستدان ہیں کلمے کا تلفظ صحیح نہیں ہے. میں نام نہیں لوں گا، کلمہ پڑھتے تلفظ غلط ہے. کلمہ پڑھ لیا لیکن کلمہ پڑھنے سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ مسلمان ہیں، اقرار کیا کہ آپ مسلمان ہیں. حالانکہ اسلام کیا تھا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کو علم ہونا چاہیے کیا معنی ہے لا الہ کا. ہم نے لا الہ پڑھا، اللہ کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں إِنِّي أَعْلَمُكُم بِاللَّهِ. لوگوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جاننے والا ہوں. جو اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والی ہستی ہے اللہ ان کو حکم دیتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. میرے نبی آپ کو علم ہونا چاہیے کیا معنی ہے لا الہ کا. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں 60 سال کے بزرگ بیٹھے، اگر میں پوچھ لوں کہ کیا معنی ہے لا الہ کا، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، پڑھ تو لیا، علم ہے. گھر میں اسکول کالج یونیورسٹی کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہوں گی، پر ایک چھوٹی کتاب جو توحید کے بارے میں لکھی گئی ہو میرے گھر میں وہ نہیں ملے گی. پڑھی بھی ہے تو پڑھی کسی نے نہیں ہے. وہ میری اماں جان جو بوڑھی ہو گئی ہے، دادی بوڑھی ہو گئی ہے، بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، پر ان کے سامنے بھی آج تک کسی نے توحید کیا ہوتی ہے، اس کی اقسام کیا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، اسے بچنا کیسے، اس طرح کی کتاب ہم نے پڑھی نہیں ہے. ہوں مسلمان کہا ایسے نہیں ہے کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی اس کو اللہ کے بارے میں معرفت ہو. مسلمان کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر مان کے بات کرتا ہوں، کبھی اس کا معنی نہیں سمجھا یہ جملہ کس اعتبار سے صحیح ہے اور کس اعتبار سے غلط ہو سکتا ہے، کبھی نہیں غور کیا اس پر. پیارے پیغمبر نے لونڈی سے پوچھا تھا آئین اللہ، بتا لونڈی اللہ کا ہے، فاشارت الی السماء. اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ آسمانوں میں، یہ بھی کہا یا حاضر ناظر میرے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کریم اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے اپنی صفات کے لحاظ سے. علم ہونا چاہیے اس بات کا. اللہ دم دے اندر یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. وحدت الوجود، حلول، شہود، یہ بڑی بڑی بدعات. یہ ہمارے بچے عبدالغازی دیکھتے رہے، ابن عربی عقیدہ اس کا پکا مشرک کا نام، جو پکا صوفی اور وحدت الوجود کا قائل ہے. اگر میں اس کے شعر آپ کو سنوں تو حیران رہ جائے. اس کا عقیدہ بتاؤں تو، پر ہمارے ہاں
نہیں معرفت اس بات پر، رب کی پہچان نہیں ہے. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسی بات تو میں نے کہہ دی پر راضی ہوں نہیں. اللہ کو رب ماننے والا یہ انسان مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، دینے والا کون ہے، حکومت دیتا کون ہے، نیچے سے کرسی کون چھینتا ہے، عزت کون دیتا ہے، ذلت کون دیتا ہے. مسلمان کو تو اسلام نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ نے کہا مسلمان تیری زبان سے یہ جملہ ہونا چاہیے کہ اللہ شہنشاہ تو ہے، مالک الملک تو ہے. ہم ایسے وہ بڑا شہنشاہ بنتا بھی. اللہ کے نبی نے منع کیا کسی انسان کو شہنشاہ کہنے سے. آج اشتہاروں پر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے شہنشاہ خطابت وہ الگ بات ہے، بحثیت شہنشاہ ملک الاملاک اللہ کے نبی محمد کریم نے منع کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے شہنشاہ کا لفظ بولنا ہی نہیں ہے. بولے جا رہے ہیں قل اللہم مالک الملک، شہنشاہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے. عقیدہ سکھایا اسلام نے، یا اللہ عزت، یا اللہ حکومت تو دیتا ہے. کیا آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حکومت اللہ دیتے ہے؟ نہیں، ہماری باتیں تو امریکہ، برطانیہ اور دنیا عالم کفر وہ فیصلہ کرے گا حکومت کس کو دینی ہے، کرسی کس کے نیچے سے کھینچنی ہے، رجیم چینج ہوگا، فلاں مسئلہ ہوگا، فلاں ایسا ہوگا. عقیدے کے بگاڑ نے مسلمان کو برباد کر دیا. اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کرسی دیتا بھی وہ ہے، اور جو سمجھتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا مفرور ہو کے بھاگے بھی وہ کرسیوں کے نیچے کھینچ لی گئی، کیس ان پر چل رہے ہیں. اللہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ تو مسلمان، تیرے زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا کہ یا اللہ ملک الاملاک تو ہے، شہنشاہ تو ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے، تو تیرے ملک کا منتشا، کرسی جس کو تو چاہتا ہے اس کو ملتی ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے تو چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. کیا آج عقیدہ مسلمان کا یہ ہے؟ رب کو رب ماننے والا یہ جملے کہتے ہیں مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقین کر لو اس بات کا، جو تمہیں تکلیف پہنچنی ہے کبھی ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی ہے وہ کبھی پہنچ نہیں سکتی. یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے. کیا آج ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ لو ان الامة اجتمع على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ما قد كتب الله لك. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تمہیں نفع پہنچانے چاہے، تمہیں برقرار رکھنا چاہے، تمہیں نفع نہیں دے سکتے اللہ کہ جو اللہ نے طے کر لیا کہ میں نے اس کو نفع دینا ہے صرف وہی ملے گا. وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کوئی روک نہیں سکتا. ساری دنیا اکٹھی ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، نقصان صرف وہ ہوگا جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے. یہ عقیدہ مسلمان کا، اور یہ کہنے کی باتیں یقین نہیں رہا. رزق کون دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ یہ کام کرو، بکرا فلاں جگہ پہ دو، مرغا فلاں جگہ پہ دو، فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ. عزتیں کون دیتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. دنیا سے عزت ڈھونڈتے ہو؟ ہم نے صرف رب کو زبانی طور پر رب کہا، راضی نہیں اس بات پر. جو رب اللہ پہ، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوتے ہیں، ان کی کیفیت سورہ بروج پڑھ کے دیکھیں. والسماء ذات البروج، ایک نوجوان پوری حکومت سے ٹکرایا، بادشاہ اس کی فوج سے ٹکرایا، اکیلا تھا، پہاڑ پر کھڑا ہے. ہمارے بادشاہ کو رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہتے ہیں بالکل نہیں مانتا. اس اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسی سے مانگوں گا، وہی نجات دے گا. پکڑ کے اس کو پہاڑ سے نیچے گرانے لگے. اس نے کیا دعا مانگی اللہ سے؟
اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہم اکفنیہ بما شئت، یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے تو نے کیسے بچانا ہے، پر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ساری دنیا اکٹھی ہو جائے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یا اللہ تو جیسے چاہتا ہے مجھے ان سے بچا لے۔ دنیا نے دیکھا پہاڑ پر زلزلہ ہے، سارے فوجی نیچے گر کے مر گئے، اللہ کریم نے اپنے اس محبوب بندے کو بچا لیا۔ وہ کوئی نبی نہیں تھا، پہلی امتوں کا ایک انسان تھا۔ آج میں بھی وہی ہوں، میں سب سے افضل امت کا ایک انسان ہوں کہ آج مجھ میں کوئی اتنی قوت موجود نہیں ہے کہ میں اللہ سے مانگوں اور اللہ کریم مجھے عطا کر دے۔ کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں ہم نے اللہ کو رب مان لیا، پر اپنے عمل سے ثابت کرو۔ 10 کروڑ کی گاڑی لی ہے اور اس پہ 200 روپے کا جوتا لٹکایا ہے۔ ہمارے بچے بڑے خوبصورت ہیں، ان کے گلے میں ایک جوتا ڈال دیا گیا۔ 2 کروڑ کی کوٹھی بنائی، اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہے۔ اتنا عقیدہ بے شرم انسان کا کہ ہانڈی اس کو لوگوں سے بچائے گی، جوتا اس کو لوگوں سے بچائے گا۔ رب کو رب نہیں مانا اس نے، ایسے نہیں کہہ دیا اللہ کے نبی نے، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کے اقرار کر لے صبح ہاتھ پکڑوں گا اس کا، تکلیفیں آئیں گی اس کو، مشکلات آئیں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرے گا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کریم قیامت کے دن آئیں گے، پوچھے کس انتظار میں کھڑے ہو؟ ہم اپنے رب کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو؟ وہاں انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس رب کے انتظار میں ہیں کہ ہم نے دنیا والوں کو اس وقت چھوڑا تھا جب ہم سب سے زیادہ ان کے محتاج تھے، ان کی ضرورت تھی، تو یا اللہ تیری خاطر ساری دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا من قال ہی اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فعلى الزعیم ان آخذ بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، جنت کا داخلہ دلواؤں گا اس کو، ہاتھ تھاموں گا نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت کا داخلہ دلوا دوں۔ اللہ کے راہ ہونے پر راضی، پیارے پیغمبر کی بات، ہر چیز کو سینے سے لگانا، اس پر راضی ہونا، اور دین کے سارے اعمال کو اپنانے کی کوشش کرنا، پیدائش سے لے کر وفات تک اسلام نے کیا بتایا اس پر راضی ہونا، یہ دلیل اس بات کی، یہ گارنٹی اس بات کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت تک لے جاؤں گا۔ کلمہ پڑھ لیا، پیارے پیغمبر کو نبی مان لیا، اپنی بیننا و بینہم الصلاۃ ومن ترکا فقد کفر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نصوص کتنی پڑھوں جس میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ اے معاذ کبھی فرضی نماز نہ چھوڑنا، جس نے فرضی نماز چھوڑی اللہ سے لا تعلق ہے۔ ایک بابا جی نے کہا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اے حذیفہ تو کہہ رہے میری نماز نہیں ہے؟ رکوع و سجود اچھی طرح 40 سال سے نماز پڑھنے والے بابا، سنن نسائی میں 40 سال کے الفاظ ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ فرماتے بابا جی تیری نماز درست نہیں ہے، رکوع و سجدہ تو مکمل نہیں کر رہا۔ کہا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا لو مت علی ھذا لمت علی غیر ملہ، بابا جی یہ نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو ملت اسلام پر نہیں مر گیا۔ 40 سال کا نمازی ہے، پر حذیفہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے سنت پر، ملت پر، اسلام پر نہیں مرو گے، یہ نماز پڑھتے ہوئے مر گئے۔ جو 40 سال سے نمازی ہے اور مصنون نماز نہیں پڑھ رہا، اسلام تو اس کو بھی ملت پر مرنے والا شمار نہیں کرتا، تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تو پکا ملت پر ہے نا۔ گھر میں جا کے دیکھ رہے نا تمہارے گھر میں مسلمان کتنے ہیں، ارکان اسلام پورے ہوئے تو یہ مسلمان ہے۔ کہا طوبی لمن اسلم، مبارک اس بندے کو جو اسلم مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تو حالت میں کہ پکے مسلمان ہو، چہرے سے، لباس سے، حجامت سے، کاروبار سے، بزنس سے، بیوی بچوں سے اسلام ٹپک رہا ہو۔ ایسا اللہ کہتے ہیں تمہیں موت آئے تو میں چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اسی وقت موت آ جائے تو کیا میرا چہرہ مسلمانوں والا ہے؟ کیا میرا لباس مسلمانوں والا ہے؟ آج اس مسلمان کے ساتھ سکھ، عیسائی، یہودی، مجوسی کھڑا کر دیا ہے تو مسلمان کی اپنی ذاتی پہچان نہیں ہے، بڑا پکا مسلمان ہے، بڑا محب رسول، چہرہ مسلمانوں والا نہیں، کاروبار مسلمانوں والا نہیں،
کہا مبارک اس بندے کو من اسلم جو مسلمان ہے. دوسرا فرمایا وَرُزِقَ کفافا، اور اس کو اتنا مل گیا کہ جسے گزارا ہو رہا ہے. ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ 2 کو 4 اور 4 کو 8 بنانے میں. فرمایا اس بندے کے لیے مبارک ہو رُزِقَ کفافا، جس کو اتنا مل گیا ہو کہ اس کا گزارا ہو رہا ہے. کتنے سے گزارا ہوتا ہے؟ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیست لہ الدنیا بحذافیرہا. کہ جس بندے نے اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کی جس میں اللہ نے تندرستی دی، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس شام تک کا کھانا موجود ہے، شام تک کا. ہمارے گھر میں تو پورے سال کی گندم پڑی ہوئی ہے، چاول 2 سال کے لے کے رکھے ہیں. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نعم الادامو نعم الادامو، کیا ہی خوب سالن ہے، کیا ہی خوب سالن ہے. آپ میں سے کوئی مجھے بتایا کہ میں نے کبھی سرکے سے روٹی کھائی ہے؟ اتنا مل رہا ہو کہ گزارا ہو رہا ہے. کہا صحابی تیرا میں نکاح پڑھا دوں گا، حق مار میں دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. سارا مدینہ گھوم کے آ گیا ہے، اس کو لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی. آج پورے پاکستان میں ایک بندہ دکھا دو جس کی شادی سے رکی ہوگی، اس کو لوہے کی انگوٹھی نہیں مل رہی. بہترین وقت میں پیدا کیے گئے، شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے اس طرح کے پنکھے نہیں دیکھے تھے، اے سی نہیں دیکھے تھے. پورے گھر میں ایک سائیکل ہوتا تھا. آج 5 لوگ ہیں، 5 موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، کاریں لوگوں کے پاس ہیں، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں مر گئے. مرو گے اس طرح، نہ شکری کرو گے تو آگے مرو گے. کا روسی کا کفافا، اتنا مل رہا ہو کہ گزارا ہو رہا ہے. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی ہونا سیکھ جاؤ، تم دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ. سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت. تیسری چیز آپ نے فرمایا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَعْطَاهُ. وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس بندے کو مبارک ہو جو اللہ نے دیا اس پر اس کو راضی ہونا سکھا دیا. آج جو ہمیں مل رہا ہے اس پر ہم راضی ہیں. حضرت ابو طلحہ تشریف لائے ام سلیم کے پاس. اے ام سلیم، اپنی بیوی سے کہنے لگے، حضرت انس کی والدہ کو، گھر میں کچھ ہے؟ انی رأیت الجوع فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آج پیارے پیغمبر کے چہرے پر بھوک دیکھی ہے، آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا. سرور کائنات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی 2 روایتیں دونوں مختلف ہیں. ایک دفعہ ایک اور 2 بچیاں لے کے آئی، گھر میں 3 کھجوریں تھیں، اور صحیح بخاری وغیرہ میں کہ 1 کھجور تھی. اماں جی کے گھر میں کبھی 3 کھجوریں مل رہی ہیں، کبھی 1. ہم میں سے کوئی ایک بندہ ہے جس کی حالت یہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 بھر کا غلہ ان کو دیا کرتے، صحیح بخاری میں موجود ہے. اتنے ساتھ کھجور، اتنے ساتھ جو، پر پھر بھی گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جاتا. شکر اتنا کہ اللہ سے اللہ کے نبی دعا مانگا، اللہم ارزق آل محمد قوتا. یا اللہ آل محمد کو گزارے لائق دے دے. گزارے لائق، ہم تو کھلا مانگتے ہیں، گزارے لائق مانگو. کہ وجہ کی اشبع یومن و اجوع یوما، تاکہ ایک دن بھوکا رہوں تو مجھے ان لوگوں کی فکر ہو جو بیچارے مسکین ہیں، اور ایک دن میں سیر ہو کے کھاؤں، یا کھاؤں تو میں شکر ادا کروں. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاكَ. کا کامیاب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے قناعت نصیب فرما دی. اور قناعت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کریم نے دیا اس پر راضی ہونا سیکھ جاؤ. حدیث میں سنن ترمذی وغیرہ میں کون قانعن تکون اغنى تکون اشکر الناس. جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، جو تمہیں مل رہا ہے اس پر قناعت سیکھ جاؤ، راضی ہونا سیکھ جاؤ، تم دنیا کے سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ. اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے، اس میں سیپی وہ منہ کھولتی ہے، 1-2 قطرے پانی لے کر اس پر کیا کرتی ہے؟ قناعت کرتی ہے، اس پر راضی ہو جاتی ہے. پھر دیکھ لو اللہ کریم نے اتنا زیادہ سمندر، اتنا بڑا پانی، اس میں سے اس موتی 2 موتیوں کی، اس سیپی کی قناعت کی وجہ سے پانی کے 2 قطروں کی قیمت کیا بنائی کہ پھر وہ موتی بنتے ہیں کسی کے سر کا
وہ تاج بنتے ہیں تو کسی کے سینے کا ہار بنتے ہیں قناعت کی بنیاد پر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما اعطى، رواہ مسلم۔ کامیاب ہو گیا وہ بندہ، مبارک اس بندے کو جو مسلمان ہے، جس کو گزارے لاکھ مل گیا، اور جو ملا ہے اس پر اللہ نے اس کو قناعت نصیب فرما دی۔ اللہ کریم ہمیں بھی انہی لوگوں میں بنائے جن کو مبارکباد اللہ کے نبی پیش کرے اور کامیاب ہم قرار دیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لا إله إلا أنت